تو یہ جو مہینہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حاجی جو ہے وہ حج کر کر اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی حج کرنے کی تمنا تھی لیکن ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عمرہ کریں، کیونکہ حج جو ہے وہ حج اکبر ہے، عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، یعنی چھوٹا حج بڑا حج، دونوں کے فضائل بھی ایک ہی ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں، دونوں کے فضائل بالکل سیم ہیں، تھوڑی چیزیں ہیں زیادہ جو حج میں کرنا ہے، ورنہ سیم چیز جو ہے وہ عمرے میں کرنا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک حج جو ہے وہ سنت ہے، بلکہ سنت موقدہ ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے عمرہ کرنا۔ تو عمرہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا آدمی کے فقر فاقہ کو ختم کرتا ہے، محتاجگی کو ختم کرتا ہے۔ جو آدمی غریب ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے، تو وہ آدمی پیسے تھوڑے جمع کرے، حج تو مہنگا ہے تو وہ عمرہ کرے، آنے کے بعد دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کو 100 گنا زیادہ بڑھائیں گے۔ آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ہے دنیا میں، آپ دن میں ٹورچ لے کے، رات میں ٹورچ لے کے ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا ایسا آدمی جو یہ بول دے کہ میں بھائی عمرہ کرنے گیا اور آنے کے بعد میں بالکل بھکاری ہو گیا، فقیر ہو گیا، ایسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ 1450 سال ہو گئے، آج تک تو ایسا آدمی ہے نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حج عمرہ کرے تو آنے کے بعد دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے فقر و فاقے سے ختم فرمائیں گے، اس کی زندگی میں فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، محتاجگی ختم ہو جائے گی، اور اس کی زندگی جو ہے وہ خوشحال زندگی ہوگی، اور اس کے دل کو اطمینان ملے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آدمی عمرہ کرنے جائے اور عمرے کے لیے احرام باندھے تو احرام کے باندھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب آدمی احرام باندھتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس دن کا جو سورج طلوع ہوا ہے، جب وہ سورج غروب ہوگا تو اس کے سارے گناہوں کو لے کر اپنے ساتھ غروب ہوگا۔ طلوع تو ہو گیا، احرام باندھ لیا، لیکن اب سورج غروب ہوگا تو اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب احرام باندھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں جانب جتنے پتھر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اور بائیں جانب دونوں جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے تمام جو ہے اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اور تمام چیز جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ وہ فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ہم کسی کے گھر میں جاتے مہمان بن کر، جو گھر والا میزبان ہوتا وہ ہماری کس طرح خاطر تواضع کرتا، وہ ہمارے لیے ہر چیز حاضر کرتا ہے کہ میرا مہمان آیا، میں اپنے مہمان کے لیے اچھا کھانا بناؤں، اچھا بستر دوں، اس کے لیے ایسا انتظام کروں یہ خوش ہو جائے۔ تو ہم جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا میزبان ہوتا ہے، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پر مہمان ہیں۔ اور فرمایا، حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعبے کو ایک مرتبہ دیکھنا 1 سال کی نفل عبادت کے برابر ہے۔ جو آدمی عمرہ کرنے جائے گا وہ کعبے کو دیکھے گا، تو کعبے کو ایک مرتبہ ایسا دیکھنا، تو فرمایا کہ وہ 1 سال کی نفل عبادت کے برابر ہے۔ 1 سال کی نفل عبادت کون کرتا ہے؟ یہاں نماز پڑھنا ہے تو بھگ جاتے، نفل عبادت تو ہم سے ہو رہی نہیں، فرض جانا کیسے کیسے ادا ہو رہے ہیں، تو اس کو دیکھنا 1 مرتبہ۔ اور حضور نے فرمایا کوئی آدمی بیت اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھے، جو اس کو پہلی مرتبہ پہلی نظر دیکھے گا، اب جو اس نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور۔ امام اعظم ابو حنیفہ حج کرنے گئے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا، ایک دعا کی، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوت بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوت بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں جو دعا مانگوں اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ ہم لوگ گئے تو کیا مانگتے؟ پیسے، گاڑی، 2-3 بلڈنگاں، تو ہم گئے تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ میری موت ایمان پر ہو، میں جب تک زندہ رہوں تو ایمان کے ساتھ زندہ رہوں۔ غریبی مالداری تو بھائی چل جاتی، ایک آدمی غریب بھی اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، مالدار اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، کیسے بھی یہ گزر جاتا 50-60 سال کیسے بھی، لیکن اصل تو خاتمہ بالخیر ہے۔ اگر پورے زندگی آدمی مسلمان رہا اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ تو وہاں جائیں تو مانگے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے، جب تک میں زندہ رہوں اسلام کے ساتھ زندہ رہوں، جب میری موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہی میری موت آئے، اور اللہ قیامت کے دن میرا جو ہے بغیر حساب کتابوں کی جنت میں داخلہ فرمائے۔ یہ دعا مانگے، پیسوں کی دعا نہیں، پیسے تو جتنے مقدر میں ہے اللہ نے لکھ دیا مل جاتے، محنت کریں گے نہیں کریں گے جتنا مقدر، محنت تو کرنا شرط ہے، بلکہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے ایسا نہیں، بلکہ محنت کریں گے تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ تو مل کر ہی رہے گا۔ اور حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کی عبادت، کوئی آدمی رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے،
تو اس سے بھی زیادہ ثواب اس آدمی کو ہے جو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے۔ تہجد پڑھنے سے بھی، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 120 60 رحمتیں جو آدمی طواف کر رہا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر لمحہ، ایسا نہیں دن میں ایک مرتبہ بلکہ ہر لمحہ 60 رحمتیں تو اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کرے، اور 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں جو ہے اس پر نازل ہوتی ہیں جو خالی کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ رحمتیں اپنے اوپر لانے کے لیے آدمی کو بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آتا ہے، یہاں آدمی بیٹھا ہے، اب کوئی آدمی حج عمرہ کرنے جائے گا اور بیت اللہ کو دیکھتا رہے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے برستی رہیں گی۔ تو کتنے سارے فضائل ہیں۔ اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، آدمی نے ایک عمرہ کیا دوسرا عمرہ کیا تو اس عمرے کی برکت سے اس کے درمیان میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی بھری جوانی میں عبادت عمرے کرے 30 سال کی عمر میں یا 35 سال، جب وہ 60-70 سال کا ہو جائے ایک بار پھر عمرہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اب حج کے بارے میں تو یہ شکایت ہے بھائی بڑا مہنگا ہو گیا، اب اس سے زیادہ آگے اور مہنگا ہوتا ہے، لیکن عمرہ تو بڑا سستا ہے نا۔ اب ہمارے پاس جو ہے عمرہ کرنے کا موقع بھی ہے۔ آدمی نہ سوچے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر کم سے کم آدمی یہ سوچے کہ میری بخشش تو ہو رہی ہے، اب اس میں کس طرح بخشش ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعتیں ہیں، اور ان 3 جماعتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ رہتا ہے۔ ایک مجاہد جو جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کلمہ لے کر لوگوں کے پاس جائے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دے اور لوگوں کو ایمان سکھائے، دین سکھائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے۔ دوسرے حج عمرہ کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اور تیسرے طالب علم جو علم حاصل کرنے جائے تو فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو اب اس کے فضائل کتنے ہیں دیکھو۔ کوئی آدمی عمرہ کرنے جائے گا تو سب سے پہلے وہ احرام باندھے گا، احرام باندھتے اس کی بخشش ہو گئی، پہلی بات۔ دوسری بات، احرام باندھا، اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کے پاس گیا اور بیت اللہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور رکن یمانی اور وہاں پر دن گزارے، ایام گزارے۔ تو جب وہاں پر طواف کرے گا، جب مقام ابراہیم سے طواف کرنا شروع کرے گا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے ہر قدم پر اس کے 70,000 گناہ معاف ہوں گے۔ طواف کے ہر قدم پر، ایک مرتبہ آدمی طواف کرتا ہے تو اتنے قدم ہوتے ہیں آدمی گن نہیں سکتا، اور جب 7 طواف کرے گا، 7 چکر لگا تو کتنے قدم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، عمرہ کرنے جائے گا تو ہر قدم پر اس کو 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے 70 درجات جو ہے بلند ہوں گے ہر قدم پر۔ اور فرمایا کہ جو آدمی عمرہ کر لے گا تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ 70 آدمی جو تجھے پسند ہے اور جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں لے کے جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے خیر خاص دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ نہ کرے میری بیوی ہے، بچے ہیں، یا ان کے بارے میں ایسا فیصلہ ہو گیا، میرے والدین کے بارے میں، دادا دادی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ، تو میں نے عمرہ کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ 70 آدمیوں کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤ۔ کتنا بڑا فائدہ ہے عمرہ کرنے کا۔ اور فرمایا جب آدمی طواف کر لے گا تو مقام ابراہیم، جب ایک آدمی طواف کرتا ہے نا تو حکم یہ ہے کہ طواف پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو جب مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ 4 غلام، ایک غلام، یہاں کسی کو ہم 10 روپے دے کے راضی نہیں ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو 10 روپے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، اور یہاں 4 غلام وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جب ملتزم پہ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملتزم یعنی چمٹنے کی جگہ، ملتزم کس کو بولتے ہیں؟ حجر اسود ہے، یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس کے بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ اس کو ملتزم بولتے ہیں۔ ملتزم کا مطلب چمٹنے کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو ملتزم پہ اپنا چہرہ ایسا چپکاتے، اپنا سینہ کپڑے کھول دیتے، کپڑے کو چمٹاتے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو ملتزم پہ آئے اور دعا کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملتزم پہ آنے کے بعد دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ جو ملتزم کے پاس آئے اور یہاں اس کو چومے، اس کو بوسہ دے اور اپنے چہرے کو لگائے، اپنے جسم کو اس سے لگائے بیت اللہ شریف کی دیواروں سے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کرے اس کے بعد، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی حج عمرہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں۔
زندگی میں برکت ہوگی، وہ الگ ہے، فقر و فاقہ ختم، محتاجگی ختم، مالداری آئے گی، مالدار ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے بستی والے، بھائی اس کو کیا ہوا، انہیں اتنا مالدار ہو گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اپنی کمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، اپنی کمی کی وجہ سے، اور واہیات چیزوں میں آ کر پڑ گیا، اور جوئے شراب میں آ کر وہاں سے آ کر پڑ گیا، خود اپنی کمی سے برباد ہو کے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آدمی غریب نہیں ہو سکتا۔ تو بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں جو حج عمرہ کرتا ہے۔ یہ کنز الاعمال کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو بیت اللہ دیکھو کتنی ساری فضائل ہیں عمرے کے، تو ان سب فضائل کو سننے کے بعد آدمی یہ کرے کہ مجھے حج عمرہ ضرور کرنا ہے۔ حج اگر میرے نصیب میں نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بیزار ہیں، جن کو معلوم ہے نہیں حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، سوچتے ہیں یہ بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں، یہ بڑے بڑے آدمیوں کا کام ہے، پڑھے لکھوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو سب کا کام ہے۔ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنا دیا ہے، اللہ نے مال اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب جب ہمارے اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور 70 آدمیوں کو ہم جنت میں لے جانے والے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے ہم بن رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم سب کو عمرہ کرنا چاہیے۔